प्यारे दोस्तों, आज आपको एक ऐसे अजीब जनाजे के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसे अजीब मुर्दे के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक भाई बताते हैं, एक बार मैं एक मजार पर गया और सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। फातिहा पढ़ने के बाद जब मैं वापस आने लगा तो एक आदमी के ऊपर मेरी नजर पड़ी जो दुआ मांग रहा था। उसे देखकर मैं चौंक गया और वहीं पर रुक गया। उस आदमी का जिस्म बहुत कमजोर और चेहरे पर मायूसी थी। इस तरह मेरे चौंकने की वजह थी कि उस आदमी की गर्दन में पानी का एक डोल लटका हुआ था और उसने दोनों हाथों को डोल में डुबा रखा था। मैं उसका इंतजार करने लगा। जब उस आदमी ने दुआ खत्म की तो मैंने उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे देखने लगा। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और तुरंत गायब हो गई और फिर वो उदास हो गया। मैंने उसके गले में पानी का डोल लटकाने की वजह पूछी और पूछा कि उसने डोल में हाथ क्यों डुबा रखे हैं। यह सुनकर उसने आह भरी और अपनी बात सुनाना शुरू की कि मेरी छोटी सी परचून की दुकान है। एक बार एक भिखारी ने मुझसे भीख मांगी। मैंने एक सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया और वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर वो दूसरे दिन भी आया और इसी तरह से सिक्का लेकर चला गया। अब वो रोज रोज आने लगा और मैं भी उसे कुछ न कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर कुछ देर बैठ जाता और अपने दुख भरे अफसाने मुझे सुनाता था। उसकी दास्ताने गम सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आता और इस तरह मुझे उससे काफी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया। दिन गुजरते गए। एक मर्तबा वो कई दिनों तक मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे उसकी फिक्र होने लगी और मैं सोचने लगा कि हो ना हो वो बेचारा बीमार पड़ गया है, वरना इतने नागे तो उसने आज तक नहीं किए। मैंने उस फकीर का मकाम तो नहीं देखा था, मगर इतना मालूम था कि शहर से बाहर एक वीराने में एक झोपड़ी में रहता है। मैं उसे तलाश करते हुए शहर से बाहर वीराने में उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो हर तरफ पुराने चीथड़े बिखरे हुए थे। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पर फकीर लेटा हुआ था। वो सख्त बीमार था और लगता था कि अब ठीक न हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने लब खोले और हल्की सी आवाज में बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, धोखा? वो क्या? तो फकीर ने कहा, मैंने जितने भी दुख दर्द और अफसाने आपको सुनाए हैं वो सब के सब मनगढ़ंत हैं। मैं इस तरह गढ़ी हुई बातें लोगों को सुना सुनाकर भीख मांगता रहा। अब क्योंकि मेरे बचने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसीलिए तुम्हारे सामने हकीकत बयान कर देता हूं। मैंने शादी भी की, मेरे बच्चे भी हुए, लेकिन मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से यानी भीख मांगने से सख्त नफरत थी। इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई पड़ी रहती थी। देखते ही देखते बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई। उनको बड़ी बड़ी नौकरी मिल गई। अब मेरे बच्चे भी मुझ पर गुस्सा होने लगे। उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत के आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार इख्तिलाफ बढ़ता गया और मैं अपनी बीवी बच्चों से अलग हो गया और शहर से बाहर इस वीराने में आकर रहने लगा। इतना कहने के बाद उसने चीथड़ों से एक ढेर की तरफ देखा जो झोपड़ी के कोने में रखे हुए थे। उसने वहां इशारा करते हुए कहा, यहां से चीथड़े हटाओ।
ان کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی میں نے بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس بوری میں نوٹوں کی گڈیاں طے کر کر رکھی گئی تھیں، اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بھکاری مجھ سے کہنے لگا کہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ دیکھو بھائی، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز تمہیں بتا دیا ہے۔ اب تم کو میری نصیحت پر عمل کرنا ہوگا۔ تم عمل کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی، یعنی ہاں کہہ دیا۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھو میں نے اس دولت سے بہت پیار کیا ہے، اس کے خاطر اپنا گھر اجاڑ دیا، نہ کبھی اچھا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ اور پھر بھکاری نے کہا کہ اس میں سے چند نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر مجھے دے دو تاکہ میں انہیں تھوڑا پیار کر لوں۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈیاں لی اور اپنے سینے پر رکھ کر انہیں باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی ہونٹوں سے چومتا اور آنکھوں سے لگاتا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ میری وصیت بڑی خاص وصیت ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اور وہ وصیت یہ ہے کہ میری پوری زندگی کی کمائی ہوئی دولت، یعنی نوٹوں کی بھری ہوئی یہ 4 بوریاں تمہیں کسی بھی طرح سے ان کو میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ اور میں نے اپنے لیے کفن سلوایا ہے جس میں جیبیں بنی ہوئی ہیں، جتنی گڈیاں ان جیبوں میں آ سکیں تم ان میں رکھ دینا اور پھر مجھے دفنانا۔ یہ عجیب وصیت سن کر میں تھوڑا حیران ہوا، لیکن میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ ان نوٹوں کی گڈیوں کو چوم رہا تھا۔ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے ایک طرف لڑھک گیا اور نوٹوں کی گڈیاں نیچے گر گئیں۔ اس کی جان نکل چکی تھی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور نیچے گرے ہوئے پیسے اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے۔ بوری کے منہ کو اوپر سے اچھی طرح سے بند کر کے ان 4 بوریوں کو چھپا دیا۔ پھر اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہی جیبوں والا کفن پہنایا اور چند آدمیوں کے ساتھ لے کر اس کی تدفین کی۔ میں نے کسی طرح سے ایک بڑی سی قبر کھود کر نوٹوں سے بھری ہوئی بوریاں اس کی قبر میں رکھ دی۔ 10 دن گزر گئے، اتنے میں میرے دل میں لالچ آ گئی اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس بھکاری کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد یقیناً اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دینا تھا۔ اگرچہ میں اس کا مال لے لیتا تو میں مالدار ہو جاتا۔ شیطان مجھے طرح طرح کے مشورے دینے لگا کہ اب بھی کیا ہوا ہے، وہاں قبر میں ابھی بھی دولت سلامت ہے۔ میں نے یہ راز ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کروں گا۔ اگلی رات میں کدال وغیرہ لے کر قبرستان پہنچ گیا۔ میں اب اس فقیر کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف خوف کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے اس کی قبر پر کدال چلا دی۔ 2-3 کدال چلانے کے بعد تقریباً میرا ڈر جاتا رہا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس میں ایک مناسب سا سراغ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرے ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ ضمیر بھی کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو، حرام کے مال سے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ لیکن مالدار ہونے کے خواب نے ایک بار پھر میری ڈھارس بندھائی کہ تھوڑی سی ہمت کر لو، منزل ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنے ہاتھ قبر کے سراغ میں داخل کر دیے۔ میں ابھی ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں آگ لگ گئی اور ایک دم قبر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔
اور مجھے ایسا لگا کہ کتے نے میرے ہاتھوں پر جھپٹا مارا ہے۔ درد کی وجہ سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ قبر سے باہر نکالے اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے اور مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگی، مگر میرے ہاتھ کی یہ سخت جلن نہیں گئی۔ اب تک بہت سارے حکیموں اور ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھوں کی جلن کم نہیں ہوتی اور جاتی نہیں۔ ہاں، پانی میں ہاتھوں کو ڈالنے سے مجھے تھوڑا آرام ملتا ہے، اسی لیے میں اپنے ہاتھوں کو ہر وقت پانی کے اندر ڈالے رکھتا ہوں۔ دوستوں، بیان کرنے والے صاحب کہتے ہیں، اس کی یہ داستان سن کر میں ایک دم دنیا سے غافل ہو گیا۔ دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے مال کی محبت نے برباد کیا۔ بھکاری اپنے معاملے میں حرام کو چنتے چنتے مر گیا، اور جب اس کا دوست حرام دولت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچا تو اس مصیبت میں گر گیا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حرام مال اور حرام دولت سے محفوظ رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔